بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سے ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ کونے خدروں میں سوئی ہوئی سردی بھی انگڑائی لے کر جاگ آئی تھی۔ موسم اچھا خاصا سرد ہو چکا تھا۔ امی نے صبح فجر کی نماز کے لیے جگایا تو موسم کے تیور دیکھ کر میں نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ نماز کے بعد دوبارہ سونے کے لیے لیٹی تو ہر طرف گرما گرم چائے اور پراٹھوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اتنی مزیدار خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو نیند کی جگہ بھوک نے لے لی۔ مزید سونے کا ارادہ ترک کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ برآمدے میں کرسی کے سامنے میز رکھا اور ابا اور حاشر ناشتہ کرنے کے دوران باتیں کر رہے تھے۔ اماں کچن میں مزے مزے کے پراٹھے بنا رہی تھیں۔ مجھے بھی سخت بھوک لگ رہی تھی۔ میں ابھی سونا چاہتی تھی، لیکن آپ کے پراٹھوں کی خوشبو نے مجھے جگا دیا۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے کہا، تمہیں کس نے روکا ہے؟ اپنا ناشتہ اٹھا کر لے جاؤ اور آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ میری بے صبری کو دیکھتے ہوئے امی نے مسکراتے ہوئے کہا، ناشتہ اٹھا کر میں ابا اور حاشر کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ کیا تم نے اسکول نہیں جانا؟ ابھی تک تم نے یونیفارم بھی نہیں پہنا۔ حاشر کے سامنے بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ابا سفید لباس پہنے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ آج موسم ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اسکول سے چھٹی کا ارادہ کر لیا ہے۔ ناشتہ کرنے کے دوران ہی حاشر نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی آج چھٹی پر ہیں، اس لیے آرام سے اور سکون سے ناشتہ کر رہی ہیں۔ مجھے آرام سے ناشتہ کرتے دیکھ کر حاشر نے پوچھا، میں نے بھی بارش کی وجہ سے ہی کالج نہیں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی آج بہت سی اسٹوڈنٹس چھٹی پر ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی کلاسز کینسل ہو جائیں۔ میں نے بھی ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا، اچھی بات ہے، آج موسم کے ارادے بہت ہی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ساری رات بارش برستی رہی ہے اور ابھی بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے۔ گھر میں رہ کر آرام کرنا اور اپنی ماں کا خیال بھی رکھنا۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے ابا جان نے کہا، وہ مکمل طور پر تیار تھے لیکن بارش تھی کہ رک ہی نہ رہی تھی۔ ابا جان آپ بھی آج چھٹی کر لیں، ہم سب گھر پر ایک دوسرے کو وقت دیں گے، بارش میں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ نظر اٹھا کر صحن میں برستی ہوئی بارش کو دیکھ کر میں نے ابا سے کہا، نہیں بیٹا، دکانداری کا معاملہ ہوتا ہے، میں دکان بند نہیں کر سکتا۔ ابا نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، اس بارش میں گھر سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کے دن بہت کم ہی کوئی گاہک آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ گھر پر آرام کریں۔ میں نے پیار بھرے انداز سے ابا جان کو کہا، میرے بچے گھر پر آرام کریں؟ ممکن نہیں ہے، آج جمعرات کا دن ہے، آج کے دن بہت زیادہ لوگ دربار پر آتے ہیں۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بارش کی وجہ سے میرے کھلونے نہیں بکیں گے، کیونکہ آج کے دن لوگ زیادہ تعداد میں دربار پر حاضر ہوتے ہیں۔ میرا کام ہے رزق کمانے کی جگہ پر پہنچنا، دینا یا نہ دینا اس مالک کا کام ہے۔ ابا جان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں، دن کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے حاشر کی طرف دیکھ کر کہا، اگر گھر سے باہر جانا ہوتا تو اسکول ہی چلا جاتا۔ حاشر نے جواب دیا، ابھی تو بارش برس رہی ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ تھوڑا سا انتظار کر لیں، بارش کو رکنے دیں۔ ابا کو جانے کے لیے کھڑا دیکھ کر میں نے فکر مندی سے کہا، آج میں موٹر سائیکل پر نہیں بلکہ بس پر جاؤں گا، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہاں سے سڑک تک پہنچنے میں ہی آپ مکمل طور پر بھیگ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جائیں۔ ایک بار پھر ابو کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، بیٹا جی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے میں یہ دکان چلا رہا ہوں اور میرا آنا جانا لگا ہوا ہے، اس لیے میرے لیے فکر مند مت ہوں، میں ان سب کا عادی ہوں۔ ابا نے میری فکر مندی کو محسوس کرتے ہوئے کہا اور مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ابا کو گھر سے باہر جاتے دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ اس موسم میں ہم دونوں نہیں جا رہے تھے، جبکہ وہ ہمارے رزق کی تلاش میں گھر سے کافی دور جا رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک مشہور دربار تھا جس پر ہر روز ہی مریدین کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس سے پہلے میرے دادا یہ دکان چلا رہے تھے۔ دادا تو ہمارے بہت ہی بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن ابا بھی بچپن سے ہی اس دکان کو دادا جان کے ساتھ مل کر چلا رہے تھے۔ امی نے بہت بار ابا سے کہا تھا کہ وہ اس دکان کو چھوڑ کر شہر میں کوئی دکان بنا لیں،
لیکن نہ جانے ان کو اس جگہ سے کیوں انسیت تھی کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ امی کے علاوہ میں اور حاشر بھی اکثر بابا جان کو اصرار کرتے تھے گھر کے قریب ہی محلے میں یا قریبی بازار میں دکان بنا لیں، لیکن وہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو یا طوفان، ابا نے کبھی بھی دکان سے چھٹی نہ کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی ایک چھوٹی سی کھلونے کی دکان تھی، لیکن ابا اور امی نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ امی کم از کم آپ ہی ابا کو روکنے کی کوشش کرتی۔ آج بہت بارش ہو رہی تھی، اگر وہ نہ جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی۔ امی ناشتہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں تو میں نے فکر مندی سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے انہیں نہیں روکا ہوگا؟ میں نے تو ان کو رات ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ صبح اگر بارش ہوئی تو آپ چھٹی کر لینا، لیکن انہوں نے میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انہیں میری بات پسند نہیں آئی۔ اس کے باوجود بھی صبح پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کی پہلے جیسی عمر اور صحت نہیں رہی، بارش میں بھیگنے سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہمیشہ کی طرح یہی تھا کہ بچوں کے لیے حلال کمانا کسی جہاد سے کم نہیں ہوتا، اس لیے ایسے کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اماں نے انتہائی بے بسی اور دکھی انداز سے کہا، ایسی کیا بات ہے کہ ابا جان کبھی بھی دکان بند کرنے یا چھٹی کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں؟ حاشر نے امی سے پوچھا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے، ہفتے میں ایک دن تو چھٹی کرنی چاہیے، لیکن تمہارے ابا تو کبھی بھی دکان بند کرنے کے حق میں نہیں ہوتے۔ بہت ہی قریبی عزیز کی فوتگی میں بھی مشکل سے ہی جانا پسند کرتے ہیں، تب بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر جا کر دکان کھول لیں اور اس کے بعد جنازے پر شرکت کر لیں۔ اماں نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بے بسی اور بے چارگی سے کہا، اتنے سال ہو گئے، کم از کم یہ تو جاننے کی کوشش کرتی کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ ہفتے میں ایک چھٹی بھی نہیں کر سکتے۔ اماں کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، اچھا باتیں کرنا چھوڑو اور اچھی طرح سے سب کمروں کی صفائی کر دو۔ امی نے موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج بہت بارش ہو رہی ہے اور میرا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں ہے اس خوبصورت موسم میں گھر کا بکھیرا سمیٹنے کا، لہٰذا آج آپ نے مجھے نہیں کہنا۔ امی کی بات سن کر میں نے تڑپتے ہوئے کہا، تم نے کالج سے چھٹی کی ہے تو گھر کا ہی کوئی کام کر دو۔ امی نے تعصب بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ میری کام چوری کی عادت سے اچھی طرح سے واقف تھیں۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سارا دن پڑا ہوا ہے، 3 کمروں کے اس مکان کی صفائی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، باقی سارا دن انجوائے کرتی رہنا۔ امی نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا، لیکن میرا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس خوبصورت موسم میں جھاڑو ہاتھ میں پکڑ کر گھر کی صفائی شروع کر دوں، لیکن امی کی بات ماننے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ ابا شام کو گھر لوٹے تو میری توقع کے عین مطابق ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اب انہیں نہ صرف فلو تھا بلکہ ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ابا جان کے لیے چائے بنائی اور ساتھ میں ٹیبلٹ بھی کھلا دی۔ رات کو بخار تو اتر چکا تھا، لیکن فلو اور چھینکوں کی وجہ سے سر بہت درد کر رہا تھا۔ آپ کو منع کیا تھا کہ بارش میں گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن آپ ہماری کوئی بات مانیں تو تب نہ۔ ابا کی ٹانگیں دباتے ہوئے حاشر نے شکوہ کیا، بس بیٹا مجبوری ہے، روزی کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابا نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے ہم اتنے بھی مرنے والے نہیں ہیں کہ اگر ایک دن آپ نے دکان نہ کھولی تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے جلدی سے کہا، گھر کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اگر میں ہی دکان بند کر کے گھر بیٹھ جاؤں تو پھر تم دونوں کی سب ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ ابا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے نکہت سے کہا، آپ دونوں باتیں کرنا بند کرو تاکہ تمہارے ابا جی آرام سے سو جائیں، آرام کرنے سے بھی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ امی نے کمرے میں آ کر ہم دونوں سے کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں ابا سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بھی دکان بند نہیں کر سکتے۔ امی جان کے کہنے پر میں کمرے میں آ گئی۔ حاشر سونے کے لیے لیٹا تو میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابا جان صبح بھی دکان کھولنے کے لیے چلے جائیں گے، ایک دن کے لیے بھی اپنی دکان بند نہیں کریں گے، چاہے ان کی کتنی ہی صحت خراب کیوں نہ ہو۔
ایک لمبا سانس لیتے ہوئے حاشر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ صبح بھی ضرور جائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بھی اپنی دکان بند نہیں کرتے۔ نہ سمجھ آنے والے انداز سے میں نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ سرکاری نوکری میں بھی ہفتے میں ایک دن چھٹی لازمی ہوتی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ابا جان کوئی بھی سرکاری نوکری کر لیتے، کم سے کم ہفتہ میں ایک دن تو آرام کرنے کے لیے ملتا۔ حاشر نے دکھ بھرے انداز سے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سونے کی کوشش کرو، ابا جان کو ان سب کی عادت ہو چکی ہے۔ حاشر کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، حاشر مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا اور اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، سمجھانا میرا فرض تھا۔ ایک بات آپ ہی مجھ سے لکھوا لیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ابا جان نے ہم سب سے چھپائی ہوئی ہے۔ میرے سمجھانے کو نظر انداز کرتے ہوئے حاشر نے قیاس آرائی کی، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی راز ہے جو ابا نے ہم سب سے چھپایا ہوا ہے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے پرسوچ انداز سے میں نے کہا، حیرت کی بات ہے کہ امی نے کبھی بھی ابو سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حاشر کے سامنے میں نے امی جان کے حوالے سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ امی نے کبھی بھی ابا سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے برسوں کے بعد بھی امی نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہ کی ہو یا اس اہم راز کے بارے میں نہ جانتی ہوں؟ حاشر نے پرسوچ انداز سے کہا، ہو سکتا ہے کہ امی کو سب پتا ہو لیکن وہ ہمیں نہ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے حاشر کو جواب دیا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر امی اس سب کے بارے میں کوئی راز جانتی بھی ہوں تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بتائیں گی۔ حاشر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے کہا، تم اب سونے کی کوشش کرو، بہت رات ہو چکی ہے، پھر صبح کے وقت تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی۔ میں نے حاشر کو سونے کی تلقین کی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن نیند کس سے آنی تھی؟ شام کو بارش رک گئی تھی لیکن رات کو دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ حسب معمول ناشتے کی ٹیبل پر ابا جان تیار بیٹھے تھے۔ یہ کیا، آپ کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ آرام کرنے کی بجائے صبح سویرے ہی دکان پر جا رہے ہیں؟ انہیں تیار دیکھ کر میں نے پوچھا، اللہ کا شکر ہے اب میں بہت بہتر ہوں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے اپنی عادت کے مطابق مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابا کا خوشگوار موڈ دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تانیہ بیٹی تم گھر کے حالات تو جانتی ہو نا، اس مہینے تمہارے پیپرز ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے سیمسٹرز کی فیس جمع کروانی ہوگی اور فیس بھی ہزاروں میں ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی بیماری کو بہانہ بنا کر دکان بند کر کے بیٹھ جاؤں تو گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو اور میری بیوی کو کسی چیز کی کمی ہو۔ انتہائی سنجیدہ انداز سے ابا جان نے تفصیل کے ساتھ مسائل کو بیان کیا۔ میرے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں یہ سب باتیں جانتی ہوں لیکن پھر بھی آپ سے یہی کہتی ہوں، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تبھی ہمارے لیے محنت کر سکیں گے۔ ابا کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، میں نے ابا کے چہرے پر کبھی فکر مندی یا پریشانی کے آثار نہ دیکھے تھے۔ ہر قسم کے حالات میں وہ خود کو بالکل نارمل رکھتے تھے۔ کبھی ان کے چہرے سے تھکاوٹ یا بیماری کا احساس نہ ہوا تھا۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا لیکن صبح سے بارش رکی ہوئی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد ہماری وین آ گئی تو حاشر اور میں بھی گھر سے نکل آئے۔ کل چھٹی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہم کل کہیں گھومنے کے لیے جائیں۔ اسکول سے واپسی پر کھانا کھاتے ہوئے حاشر نے کہا، ہم لوگ تو چھٹی کا سارا دن سو کر ہی گزار دیتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں تو لوگ ویکینڈ کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ ہفتے کے آخری ایام کو انجوائے کرتے ہوئے پورے ہفتے کی تھکاوٹ کو اتار سکیں۔ حاشر کی بات سن کر میں نے جواب دیا، آپ کو کون کہتا ہے کہ سارا دن سوئی رہا کریں؟ یہ آپ کا گھر ہے، کرنے کے لیے 100 کام ہوتے ہیں۔ یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کام کریں یا سو جائیں۔ اماں نے جلدی سے جواب دیا، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن گھر کے کام کرنے کے علاوہ بھی ہم اس چھٹی کو ضائع نہیں کریں گے اور گھر سے باہر کہیں گھومنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ حاشر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
اگر آپ دونوں بہن بھائی گھر سے باہر کہیں گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ امی نے اجازت دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کل ہمیں خالہ کے گھر جانا چاہیے۔ بہت عرصہ ہوا ہے خالہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے جلدی سے مشورہ دیا، میں اپنی پیاری دوست اور کزن ماہا سے ملنا چاہتی تھی۔ ماہا نہ صرف میری ہم عمر کزن بلکہ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ہی۔ عاشر کو بھی میرا مشورہ پسند آیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم دونوں تیاری کر لینا، میں رات کو آپ کے ابا سے اجازت لے لوں گی۔ امی نے حامی بھرتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر امی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عاشر نے کہا، تو امی مسکرا اٹھیں، کل جب ہم خالہ کے گھر جائیں گے تو واپسی پر دربار پر بھی ضرور جائیں گے، وہاں سے ہم ابا کی دکان پر بھی جائیں گے۔ اگلے ہفتے میری دوست کی سالگرہ ہے اور میں چاہتی ہوں اسے ابا کی دکان سے کوئی اچھا سا کھلونا گفٹ میں دے دوں۔ کل کے دن کا سارا پروگرام ترتیب دیتے ہوئے میں نے کہا، آپی اب آپ کالج میں جاتی ہیں، کوئی پرائمری اسکول میں نہیں؟ ابا کی دکان پر چھوٹے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ عاشر نے طنزیہ انداز سے کہا، جی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ابا کی دکان پر چھوٹے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، لیکن تلاش کرنے سے کوئی ایسا کھلونا مل جائے گا جو اسے گفٹ کے طور پر دے سکوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے بازار سے اچھا سا کوئی تحفہ لے کر دوں۔ عاشر کے طنز کرنے پر میں نے غصے سے جواب دیا، اچھا آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میری طرف سے ابا جان کی پوری دکان ہی دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ابا جان کی جان تو اس دکان سے چھوٹ جائے گی۔ میرے غصے کو محسوس کرتے ہوئے عاشر نے ہنستے ہوئے کہا، سونے سے پہلے ہی ہم نے تیاری کر لی تھی تاکہ کل صبح ناشتے کے بعد جلد ہی ہم گھر سے روانہ ہو جائیں۔ رکشے پر بیٹھ کر ہم اڈے کی طرف پہنچے اور وہاں سے خالہ کے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہوئے۔ خالہ کے گھر جانا ہمیں ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ سڑک کے اطراف میں دونوں کناروں پر درختوں کے ساتھ ساتھ اونچے اونچے پہاڑ بھی دکھائی دیتے تھے۔ بچپن سے ہی یہ قدرتی مناظر مجھے بہت پسند تھے، اس لیے ارد گرد سے بے خبر میں قدرت کے ان مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میں اپنے خیالوں سے نکل کر آج کی دنیا میں آئی۔ ہمارا مطلوبہ مقام آ چکا تھا۔ خالہ کے گھر تک پہنچنے کا سفر 1 گھنٹے سے بھی کم وقت پر محیط تھا۔ ہمیں دیکھ کر نہ صرف خالہ بہت خوش ہوئیں بلکہ ماہا اور ریحان بھی خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا اور عاشر کا بھی تھا۔ خالہ نے بہت مزے کا کھانا بنایا۔ ان کے بڑے صحن میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میں نے اور ماہا نے جی بھر کر باتیں کی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ، کچھ دن کے لیے ہمارے گھر ہی رک جاؤ۔ جب ہم خدا حافظ کہہ کر واپسی کے لیے دروازے سے باہر نکلے تو ماہا نے انتہائی جذباتی انداز سے کہا، اگر کالج نہ جانا ہو تو پھر میں رک سکتی ہوں، لیکن ابھی تو پابندی سے کالج جانا ہوتا ہے، اس لیے تمہارے گھر نہیں رک سکتی، لیکن چھٹیوں میں ضرور آؤں گی۔ اس کے پیار بھرے انداز پر مسکراتے ہوئے میں نے کہا، ہم خالہ کے گھر سے تھوڑا جلدی نکل آئے تھے کیونکہ ہم نے دربار پر جانا تھا۔ دربار خالہ کے گھر سے تھوڑا پیچھے تھی اور ہر بار ایسا ہوتا تھا ہم خالہ کے گھر سے واپسی پر دربار پر فاتح خوانی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار پر فاتح خوانی کرنے کے بعد دربار کے ارد گرد بنے ہوئے بازار میں گھومنے لگے۔ یہ چھوٹا سا بازار یہاں پر حاضری دینے والے وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ دربار کسی شہر میں نہیں بلکہ چھوٹے سے گاؤں کے قریب واقع ہے اور اس کے ارد گرد انتہائی گھنا جنگل بھی ہے۔ بازار میں مٹھائیاں، کپڑوں اور کھلونوں کی بے شمار دکانیں تھیں۔ ابا کی دکان بالکل آخری کنارے پر واقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا درخت بھی موجود تھا۔ درخت کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ درخت کئی برس پرانا ہے۔ 2 دن پہلے ہونے والی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جوتے بہت گندے ہو چکے تھے۔ ابا کی دکان پر چند عورتیں اور بچے کھڑے تھے۔ اچانک سے ابا کی دکان پر پہنچ کر ہم نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ابا نے خوشی کا اظہار کیا، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں ان گاہکوں کو فارغ کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ ہاتھ کے اشارے سے ابا نے ہمیں دکان کے اندر آنے کا کہا۔ پہلے جوتے اتارو پھر اندر آنا، جوتے گندے ہیں، دکان بھی گندی ہو جائے گی۔ دکان میں داخل ہونے کے لیے میں نے قدم آگے بڑھایا تو ابا نے جلدی سے کہا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ابا نے دکان کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ فرش پر ہلکے سرمئی رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ سٹول پر بیٹھ کر میں نے دیکھا تو ابا کے اپنے جوتے بھی دکان سے باہر ہی پڑے تھے۔
اور ابا دکان کے اندر پاؤں سے ننگے کھڑے تھے۔ یہ دکان ہے یا دربار؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی مسجد ہے۔ حاشر نے مجھ سے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، آہستہ سے آواز میں نے جواب دیا۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ ہم تو بچپن سے ہی اس دکان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ پرانے زمانے کی بنی ہوئی اس دکان کو ابا ہمیشہ سے ہی ایسا صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ حاشر نے میرا مذاق اڑانے والے انداز سے کہا۔ آپ کے بتانے کا بہت بہت شکریہ، مجھے خود بھی پتا ہے۔ اس کے مذاق اڑانے پر میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ ہی ہمیں اس دکان کی اچھی طرح سے تلاشی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اس حقیقت کا علم ہو سکے، ہم راز کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ حاشر نے کسی ماہر جاسوس کی طرح میرے کان میں کہا۔ اس کے جاسوسانہ انداز پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ تم کون سا راز جاننا چاہتے ہو؟ کم از کم یہی بتا دو۔ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے میں نے پوچھا، ہمارے ابا کو اس دکان سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ کوئی آندھی طوفان ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ راز ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ ابھی تک کسی ماہر جاسوس کی طرح ہی مجھے مشورے دے رہا تھا۔ کیسے تھے آپ کی خالہ اور ان بچے؟ ابا نے ہم سے پوچھا۔ وہ سب ٹھیک تھے اور آپ کی خیریت بھی پوچھ رہے تھے۔ حاشر نے جواب دیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں ابھی جوس لے کر آتا ہوں۔ ابا نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آج سارا دن ہی کھانے پینے میں گزر گیا ہے۔ امی نے منع کرتے ہوئے کہا، بچوں کو تو پی لینے دو۔ دکان سے باہر نکلتے ہوئے ابا جان نے کہا، میں بچپن سے ہی یہ دکان دیکھتی آ رہی تھی، لیکن آج حاشر کے کہنے پر میں گہری نظروں سے معائنہ کرنے لگی۔ دکان بہت بڑی تو نہ تھی، لیکن زیادہ چھوٹی سی بھی نہ تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی بنی ہوئی چھوٹی سی جائے نماز پڑی ہوئی تھی، جس پر ابا کی ٹوپی اور تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ الماریوں میں رنگ برنگے بہت سے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ ہر چیز کو میں غور سے دیکھ رہی تھی، کچھ بھی تو نیا نہیں تھا، سب کچھ وہی پرانا تھا۔ جوتے اتار کر میں نے پاؤں گود میں رکھ لیے اور بیٹھ گئی۔ آج سارا دن ہی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے تھکاوٹ کی وجہ سے اب ٹانگوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابا ہم تینوں کے لیے جوس لے کر واپس آ گئے۔ جلدی جلدی سے یہ جوس ختم کرو، دیر ہو رہی ہے۔ شام ہونے سے پہلے ہی ہمیں گھر پہنچ جانا چاہیے، گھر کے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ جوس پینے کے دوران مجھے اور حاشر کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر امی نے کہا، ابا نئے آنے والے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے، جوتا پہننے لگی تو ایک جوتا ہی غائب تھا۔ تم آرام سے بیٹھتے نہیں ہو، تمہارے پاؤں کی ٹھوکر کی وجہ سے میرا جوتا نہ جانے کس کونے میں گھس گیا ہے۔ دکان کے فرش پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے میں نے غصے سے حاشر کو کہا۔ وہ بھی جوتا تلاش کرنے میں میری مدد کرنے لگا۔ اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے، مل ہی نہیں رہا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ لکڑی کی اس جائے نماز کے نیچے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ پاؤں کی ٹکر سے وہاں نیچے چلا گیا ہو۔ حاشر نے مشورہ دیا۔ سامنے ہی الماری میں ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھی ہوئی تھی، اس کی مدد سے میں نے جائے نماز کے نیچے جھانک کر دیکھا تو جوتا سامنے ہی پڑا ہوا تھا، لیکن جائے نماز کے نیچے درباروں میں سجائے جانے والا دیا پڑا ہوا تھا۔ اسے جلانے کے لیے پاس ہی ماچس بھی رکھی ہوئی تھی اور دیا تیل سے بھرا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے روشن کیا جاتا ہے، یعنی کہ جلایا جاتا ہے۔ یہ پرانا نہیں تھا، اس کے نیچے اور بھی بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جلدی جلدی سب سامان کو دیکھنے لگی۔ اچانک ہی میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی آ گئی۔ ہاتھ کی مٹھی میں نے اسے چھپا لیا، جوتا پہن کر ٹارچ دوبارہ الماری میں رکھ دی۔ بہت دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ نے شام کا کھانا بھی کھانا ہوگا، ہم گھر پہنچیں گے تب ہی کھانا بنائیں گی نا؟ امی نے ابا جان سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کھانے میں دیر ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امی کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے اثرات دیکھ کر ابا نے کہا، اب میرا بھی دکان بند کرنے کا وقت ہو رہا ہے، آپ لوگ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں اپنی موٹر سائیکل پر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ ابا نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ واپسی کے سفر پر ہمیشہ ہی میں اداس ہو جاتی تھی، کیونکہ دوبارہ سے وہی پرانے والی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے شام کا کھانا بنانے میں اماں کی مدد کی۔ میں جانتی تھی کہ ابا دن کا کھانا نہیں کھاتے، اس لیے امی کی مدد کرنے لگی تھی۔ ہمارے پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ابا بھی پہنچ آئے تھے۔ وہ حاشر کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے تو نیند آ رہی تھی، اور حاشر کا یونیفارم استری کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے ساتھ ساتھ حاشر اور امی بھی تھک چکے تھے، اس لیے سب ہی جلدی سو گئے۔
मैं गहरी नींद सो रही थी कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। सांस हलक में ही अटक रहा था। नींद ही की हालत में मैं लंबे लंबे सांस लेकर अपने सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी और हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। हाशिर सामने ही चारपाई पर सुकून की नींद सो रहा था। मेरी साथ वाली चारपाई पर अम्मी भी सो रही थी। न जाने मुझे क्या हुआ था। अम्मी और हाशिर को पुरसुकून सोते हुए देखकर मैंने सोचा, अभी तक मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था और सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। लंबे लंबे सांस लेकर मैं अटके हुए सांस को बहाल कर रही थी। कॉलेज में भी मेरे जहन में बार बार रात वाला वाकया घूमने लगा। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। रात न जाने मुझे क्या हो गया था। कॉलेज से वापसी पर खाना खाते हुए मैं सोच रही थी, आप ही क्या बात है, आप बहुत खामोश और परेशान लग रही हैं। हाशिर ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, कोई बात नहीं है। मैं क्यों परेशान होने लगी, बस कल वाली थकावट ही नहीं उतर रही। उससे अपनी तरफ मतवज्जे देखकर मैंने बहाना बना दिया। मेरी तबीयत बहुत बोझल और दिल बहुत परेशान था। खिलाफ मामूल आज अब्बा जल्दी वापस आ गए थे। अल्लाह करे आपकी सेहत ठीक है ना? क्यों जल्दी वापस आ गए हैं? अब्बा को वक्त से पहले घर आता देखकर अम्मी ने जल्दी से पूछा। अल्लाह का शुक्र है मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बस आज दुकान पर दिल नहीं लग रहा था और ग्राहकों का भी रश ना होने के बराबर था, इसलिए जल्दी आ गया हूँ। अब्बा ने जल्दी से जवाब दिया। मैं कमरे के अंदर बैठी हुई थी कि अम्मी अब्बा की बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। न जाने मेरा दिल क्यों जोर से धड़कने लगा था। ऐसा कभी ना हुआ था। अब्बा हमेशा से ही वक्त के बहुत पाबंद थे। किसी अनहोनी के खौफ से मेरा दिल जोर जोर से कांप रहा था। आज खाने में क्या बना है? बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए अब्बा जान ने पूछा। अभी सब्जी बना रही हूँ, अम्मी ने जवाब दिया। उनके लहजे से फिक्रमंदी का एहसास हो रहा था। मेरी तरह वो भी हैरान थी कि अब्बा आज वक्त से पहले क्यों आ गए हैं। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई खास भूख नहीं है, खाना अपने वक्त पर ही खाऊंगा। अब्बा ने अम्मी से कहा, आप कपड़े बदल लें, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। नहीं नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, खाना खाने के बाद ही चाय पीऊंगा। अब्बा ने चाय पीने से इनकार करते हुए कहा। ये बात बहुत हैरान कुन थी। अब्बा तो कभी भी चाय पीने से इनकार न करते थे। बाहर खामोशी छा गई थी। इसका मतलब था कि अम्मी किचन में मसरूफ हो गई हैं। किताब खोले मैं गुमसुम बैठी हुई थी। न जाने कितनी देर तक ऐसी कैफियत में बैठी रही कि मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर न थी। आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले, आपकी सेहत ठीक है ना? एक बार फिर अम्मा की आवाज़ कानों से टकराई। अब्बा ने अभी तक कपड़े न बदले थे तो वे हैरान होकर पूछ रही थी। ये भी बहुत हैरान कुन बात थी। वो दुकान से आने के बाद सबसे पहले कपड़े ही बदलते थे। थोड़ी देर बाद बदल लूंगा, अभी मूड नहीं हो रहा। अब्बा ने नकाहत ज़दा लहजे से कहा। आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे आप बता सकते हैं। अब्बा की नकाहत ज़दा आवाज़ सुनकर अम्मी ने हमदर्दी से कहा। मसला तो है लेकिन बताने का कोई फायदा नहीं। अब्बा ने बेबसी से जवाब दिया। करे, जब से आप आए हैं मैं आपकी खामोशी और परेशानी को महसूस कर रही हूँ। आपने कोई बात बताना मुनासिब न समझा तो मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आप सख्त परेशान हैं। अम्मी ने हमदर्दी से कहा। दुआ करो कि अल्लाह ताला सब ठीक कर दे। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, नहीं जानता कि क्या होने वाला है। अब्बा ने इंतहाई बेबसी से जवाब दिया। आप जल्दी से मुझे असल बात बता दें वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मी ने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा। आप सब मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं कि मैं हफ्ते में एक दिन भी दुकान बंद क्यों नहीं करता। ये एक राज की बात है जो मेरे अलावा इस घर में किसी को भी मालूम नहीं है। अब्बा ने बात का आगाज करते हुए कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? जो बात भी है खुल कर कह दें। अम्मी ने बेसब्री से कहा। तुम जानती हो ना, मुझसे पहले खिलौनों की ये दुकान मेरे अब्बा जान चलाते थे। उस जमाने में दरबार का हिस्सा बहुत थोड़ा सा था। अब तो बहुत बड़ा हिस्सा दरबार के अंदर मुख्तस कर दिया गया है। इस जमाने में यहाँ पर मुरीदैन तो आते थे लेकिन इतना रश न होता था। ये जगह सुनसान और वीरान थी।
اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے ابا جان نے دربار کے قریب ہی کھلونوں کی دکان کھولی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابا نے برسوں پرانی بات کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس زمانے میں میرے ابا جان نے نہ جانے ایسی کون سی غلطی کر دی تھی کہ وہاں قریب و جوار میں بسنے والے جنات ابا جان کو جان سے مارنے لگے تھے۔ غلطی سے ابا جان کا پاؤں جنات کے کسی بچے پر آ گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی، اس کا مجھے صحیح طرح سے علم نہیں، لیکن جنات ابا جان کی جان کے در پہ تھے۔ تب ایک بزرگ جن نے ابا جان کی جان ایک شرط پر بچائی تھی۔ ابا جان نے بات کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لے کر روک لیا۔ میں کمرے میں سانس روکے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیسی شرط تھی؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ جس جگہ پر ابا جان نے دکان بنائی تھی وہاں پر ایک بزرگ جن کا بسیرا تھا اور وہ وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ابا جان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس دکان کو کبھی بھی بند نہیں کریں گے اور اس کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ ایک اور وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ وہ ہمیشہ ایمانداری سے دکان چلائیں گے، حد سے زیادہ منافع خوری کاروبار نہیں کریں گے۔ برسوں پہلے جنات کے ساتھ ہونے والے وعدے کی پاسداری ابا کے بعد مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ ابا نے بے بسی سے کہا، میرے ابو نے مرنے سے پہلے مجھے اس بات کا پابند کیا تھا کہ جب تک ہماری دکان میں عبادت کرنے والا جن موجود ہے تم نے دکان کو کھلا رکھنا ہے، ہر روز کھولنی ہے۔ تم جانتی ہو کہ جنات انسانوں کے مقابلے میں بہت لمبی عمر جیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 40 سال بعد بھی ہمیں وعدہ نبھانا پڑ رہا ہے۔ ابا نے اصل صورتحال سے پردہ اٹھایا اور ایک دم راز سے امی کو آگاہ کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راز مجھ تک بھی پہنچ چکا ہے۔ آپ تو بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ برسوں سے تو آپ جنات کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر عمل کر رہے ہیں۔ اصل بات جاننے کے بعد امی نے ابا سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نہیں جانتا کہ بزرگ جن جو نہ صرف ہماری دکان میں عبادت کرتے ہیں بلکہ ان کا بسیرا بھی وہی ہے، پچھلے چند مہینوں سے بہت بیمار ہیں۔ اب انہوں نے عبادت بہت کم کر دی ہے خدا کی، وہ زیادہ تر اپنی اولاد کے پاس ہی ٹھہرنے لگے ہیں، دکان پر کم ہی آتے ہیں۔ نہ جانے کس طرح ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے جو ہماری دکان پر رکھی ہوئی تھی۔ اس بات پر وہ نہ صرف بزرگ جن بلکہ ان کی آل اولاد بھی بہت خفا ہیں۔ وہ مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر رہے ہیں اور تنگ بھی کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ابا کے لہجے سے بے بسی اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ جنات اور انسان کا بھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے انہیں کہنا تھا نا کہ برسوں سے آپ کا اور بزرگ جن کا ساتھ ہے، آپ نے ان کی کوئی چیز کبھی بھی نہیں چرائی، تو اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ امی نے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی کہ انہیں اپنی بات سمجھا سکوں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عجیب عجیب اور ڈراؤنی شکلوں والے جنات دیکھ کر میرا تو دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان سے کیا بات کروں۔ خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے ابا نے کہا، اس سلسلے میں آپ کو کسی بزرگ عامل سے بات کرنی چاہیے، وہی آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ امی نے مشورہ دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ اگر اس عامل بابا نے بھی یہی کہا کہ بزرگ جن کی کھوئی ہوئی قیمتی چیز واپس کر دو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ کون سی چیز گم ہوئی ہے۔ ابا نے بے بسی سے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ سچ بتائیے گا کہ آپ کو کسی قیمتی چیز کا علم نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس ان کی کوئی قیمتی چیز ہوتی تو آپ دے کر اب تک جان چھڑا لیتے۔ امی نے تیز لہجے سے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا جان کبھی بھی کسی کی قیمتی چیز نہیں چرا سکتے، چاہے وہ کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو۔ میں بہت پریشان ہوں، بزرگ جن بہت بیمار ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کی اولاد مجھے بہت تنگ کرے گی۔ ابا نے ایک اور خدشے کا اظہار کیا، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ امی نے دھیمے لہجے سے ابو کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے لہجے کا کھوکھلاپن محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس صورتحال سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کا انسان سے نہیں بلکہ انسان اور جنات ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ابا کی پوری بات سننے کے بعد تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
میرا خاندان برسوں سے جنات کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا تھا۔ مجھے ابا جان کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے کبھی بھی دکان سے چھٹی نہیں کی تھی۔ جنات انہیں اس بات پر انعام دینے یا شکر گزار ہونے کی بجائے انہیں تنگ کر رہے تھے۔ اس بات کا ذکر بچوں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں بات پریشان ہو جائیں گے۔ ابا نے امی کو بچوں کو بات بتانے سے منع کر دیا تھا۔ رات کے کھانے پر امی اور ابو دونوں ہی بہت چپ چپ اور اداس تھے۔ عاشر نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے تسلی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا سے بحث کرنا تو ممکن نہ تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی شور بہت کم ہوتا تھا، لیکن آج تو سبھی انتہا سے زیادہ خاموش تھے۔ اس خاموشی کی وجہ سے مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حاشر ابا کے کمرے میں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ امی بھی اسی کمرے میں تھی۔ آنکھیں بند کر کے آج دن کی وہ ساری باتیں یاد کرنے لگی جو ابا نے امی جان کو بتائی تھی۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ مجھے کچھ یاد آ گیا تھا۔ جلدی سے بستر سے نیچے اتری، لائٹ آن کی اور کالج بیگ کھول لیا۔ اس دن ابا کی دکان پر جوتا تلاش کرتے ہوئے جائے نماز کے نیچے مجھے ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی ملی تھی، جسے میں سب کی نظروں سے بچا کر لے آئی تھی اور اپنی کالج بیگ میں رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد میں اسے بھول گئی تھی۔ ہو سکتا ہے جنات کے لیے یہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ کانچ کی شیشی کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں نے سوچا، یہ 3 انچ کی چھوٹی سی شیشی تھی۔ اسے غور سے دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ شاید اس میں سیاہ رنگ کا سرما پڑا ہوا ہے۔ بوتل کا ڈھکن بہت مضبوطی سے بند تھا۔ میں اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا۔ اسے کھولنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ برآمدے میں جلتی ہوئی لائٹ کی وجہ سے کچھ روشنی اندر آ رہی تھی۔ شاید میرے کمرے کا بلب خراب ہو گیا تھا۔ باہر کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر میں نے سوچا۔ اچانک ہی مجھے کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ شدید گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلتی، ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں نمودار ہوئے، جنہیں دیکھ کر میں تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ انتہائی خوفزدہ لہجے میں نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھنے میں تو وہ انسان ہی لگ رہے تھے، لیکن انسانوں سے بہت مختلف تھے۔ ان کے پورے جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے، آنکھیں بہت بڑی بڑی اور دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ بنا اجازت کسی کی چیز نہیں اٹھاتے؟ تم نے ہمارے والد صاحب کی ایک قیمتی چیز چرا لی ہے، عورت نے انتہائی غصیلے لہجے سے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، میں نے انتہائی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے والد صاحب بہت پریشان ہیں۔ اس شیشی میں انہوں نے اپنی بے پناہ طاقتوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس کا ڈھکنا کھول دیتی تو ان کی تمام طاقتیں ضائع ہو جاتی۔ اب کی بار آدمی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اتفاق سے ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اگر میری نیت بری ہوتی تو میں اسی دن ہی اس بوتل کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتی۔ آج میں نے ابا کی بات سنی تو مجھے اس بوتل کی یاد آئی۔ انہیں یقین دلانے کے لیے میں نے منت بھرے انداز سے کہا، اگر تم اسی دن اس بوتل کو ہاتھ میں پکڑ لیتی اور کھولنے کی کوشش کرتی تو ہمیں اس کی خوشبو محسوس ہو جاتی اور ہم تم تک پہنچ جاتے۔ آدمی نے اب کی بار نرمی سے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ میری وجہ سے نہ صرف میرے ابا جان بلکہ آپ سب بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں اور آپ سے یہ درخواست بھی کرتی ہوں کہ خدا کے لیے میرے ابا کو تنگ مت کریں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اس کے لیے انہیں ایک اور وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم انہیں جو بات کہیں گے انہیں ماننی پڑے گی۔ جن آدمی نے میرے سامنے ایک اور شرط رکھ دی، خدا کے لیے اب ہمارے خاندان کو معاف کر دیں۔ برسوں سے میرا خاندان آپ کی شرط اور وعدے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اب نہ صرف انہیں معاف کر دیں بلکہ ان کی جان بھی چھوڑ دیں۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ابا کی جان چھڑانے کے لیے میں نے تیز لہجے سے کہا، کل جب نصیر احمد دکان پر آئے گا تو ہم خود ہی اس سے بات کر لیں گے۔ تمہیں تمہاری غلطی پر کوئی سزا نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ بھی نصیر احمد ہے۔ وہ برسوں سے ہمارے سامنے ہی تھا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی، اس لیے وہ بھی ابھی تک زندہ ہے۔ انتہائی سرد لہجے سے آدمی نے کہا، اور پھر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کمرے کی لائٹ بھی خود بخود آن ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
کہ ایک مسئلہ تو حل ہوا، کم از کم جنات کی قیمتی چیز واپس مل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ ابا کو مزید تنگ نہ کریں۔ بستر پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے کہا، صبح کام پر جاتے ہوئے ابا بہت پریشان تھے۔ میں نے آج پھر کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ پوری رات ہی پریشانی کی وجہ سے میں نہ سو سکی تھی۔ حیرت تو اس بات کی ہوئی کہ ابھی ابا کو دکان پر گئے ہوئے 2-3 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ وہ واپس آ گئے۔ یا اللہ خیر کرنا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ ابو کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر اماں نے فکر مندی سے کہا۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے ابا اندر آئے تو بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ابو برآمدے میں داخل ہوئے تو امی نے ایک ہی سانس میں بے صبری سے پوچھا، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان اس دکان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھڑا دی ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ابا نے انتہائی پرجوش انداز سے کہا۔ ہم دونوں کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے حیرت کا اظہار کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنات کی قیمتی چیز واپس مل گئی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھے۔ بزرگ عبادت گزار جن بہت بیمار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ہیں وہی ان کی آخری آرام گاہ بھی بنے، اس لیے جنات نے مجھ سے وہ دکان لی ہے اور اب ہم ان کے وعدے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے ہیں۔ ابا کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آزادی کسے پسند نہیں ہوتی، لیکن میرا دل کرتا تھا کہ میں ابا کو سلام پیش کروں۔ انہوں نے ساری عمر سخت سے سخت ڈیوٹی دی، لیکن کبھی ماتھے پر بل نہیں آئے تھے۔ یہ تو آپ نے بہت خوشی کی بات بتائی ہے۔ امی نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتی جنات نے کتنی بڑی رقم میں وہ دکان خریدی ہے۔ اس سے اب میں شہر میں ایک اچھی سی دکان بناؤں گا۔ اب میرے بچوں کو کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ ابا نے خوشی سے بھرپور لہجے سے ایک اور انکشاف کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا ہے۔ ابا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ انعام آپ کے صبر اور ہمت پر ملا ہے۔ آپ نے بھی اپنے والد صاحب کا وعدہ بہت ایمانداری سے نبھایا ہے۔ اس صبر کا اب آپ کو انعام ملا ہے۔ ابا کے سامنے بیٹھتے ہوئے میں نے انتہائی محبت سے کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میرے ابا اب کسی وعدے کے پابند نہیں رہے تھے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ کوئی بھی انسان کسی کا غلام بن کر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ میں دل ہی دل میں ابا کو ان کی آزادی پر مبارکباد دینے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔